سیف قریشی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے جو نشانہ بنا ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، ذرا اس پر ہمارے ناظرین کو. سر بھائی پاکستان بے شمار چیلنجز میں سے گزر رہا ہے، شدید قسم کے چیلنجز ہیں، خطرات چاروں طرف خطرناک صورتحال اختیار کر گئے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج آج سے نہیں کئی دہائیوں سے اپنے خون سے اس ملک کی بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں. ہم نے کئی قبرستان شہیدوں سے بسا دیے ہیں اور اپنا ملک بچا رہے ہیں. جو ہمارے دشمن ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے حملے اور ان کی پاکستان دشمن سرگرمیاں، جی پاکستان دشمن سرگرمیاں کافی تیز صورت اختیار کر گئی ہوئی ہیں. اور ہماری اپنی اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جتنے کے قرضے لے کے ہم ان قرضوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے پروفٹیبل بناتے ہیں اور ان کے منافعوں میں سے پروجیکٹ بھی بریک ایون ہو جاتے ہیں اور منافع بھی دیتے ہیں، وہ ہونے کی بجائے ہم قرضوں میں کک بیکے کھا چکے ہیں، باہر پہنچا چکے ہیں، اور ملک کو ہم نے معاشی طور پہ ایک خطرناک صورتحال پہ لے آئے ہیں. ہمیں قرضوں کو بریک لگانے کی ضرورت اشد ضرورت ہے. دنیا میں جس قوم نے ترقی کی ہے وہ دہائیوں کے لیے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو کنٹینیوٹی آف کمانڈ دی ہے. ملک بنانا ہے تو لیڈرشپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، آپس میں بھی چلنا پڑے گا، اور جتنی دوسری سیاسی قوتیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاستدانوں کی جو قیادت ہے وہ ایک صفحے پر ہے؟ ایک صفحے پہ اتنی ساری ایک صفحے پہ نہیں ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو کہ ملک کو روزانہ نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو کہ بات کرتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں. کھل کے بات کریں. جی میں کھل کے بات عمران خان کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی اس کو ان کے علاوہ بھی کئی ایسے ہیں کہ جو ملک کے استحکام کے لیے خراب کرنے کے لیے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں ان کا کوئی منہ سے لفظ نکلا ہوا، کوئی ان کا عمل کیا ہوا، کوئی ان کی بات کی ہوئی، کوئی ان کا خط لکھا ہوا ملک سے باہر، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اور اگر ملک نیچے جا رہا ہے ان کے ایکشن سے تو یہ تو غداری ہے. اچھا کرنل صاحب، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا آپ نے ذکر کیا نا عمران خان صاحب کا، تو وہ تو سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ اس سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، ٹھیک ہے، تو ان کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ پاکستان جن مشکل حالات میں ہے ان مشکل حالات میں اضافہ ہو، یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہو، یہاں پر اکنامک انریسٹ پیدا ہو، تو وہ تو سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اب تک 9 مئی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب پلر جو ہیں ایک صفحے پر ہیں، تو عمران خان اور تحریک انصاف کے ان لوگوں کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا، تو یہ کیا ہمارے ان اداروں کی ناکامی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو درگزر کیا گیا اور پورا سال گزر گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انصاف اور فوری انصاف، انصاف اور ڈیٹرنٹ انصاف، جو کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اور وہ اسی وقت نظر آتا ہے جب جرم کیا ہوتا ہے. اب تو لگتا ہے کرنل صاحب کہ جیسے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے جس میں ہماری مسلح افواج کے اور قومی نشانات کو تشدد کا اور تخریب کا نشانہ بنایا گیا، اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے
عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے وہ جواب طلب کر رہی ہے کہ بتاؤ بھائی 9 مئی کیوں ہوا. یہ تو اب الٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے نا جی کہ ہم نے گنجائش دی اور اس گنجائش کو پازیٹیولی لینے کی بجائے اس کو نیگیٹیولی لیا جا رہا ہے. آج بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو کسی نہ کسی جگہ پہ گرایا جائے, پھنسایا جائے, تاکہ ان کو یہ محسوس ہو, میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے پھر دوبارہ موقع دیے. میں یہ کہنا چاہوں گا مصطفیٰ صاحب, وزیر اعظمی پاکستان کی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جس ملک نے 80,000 بلین کے قرضے کنزیوم کر لیے ہوں اور ان کے پاس ان کو واپس ریکوری کا پلان نظر نہ آ رہا ہو, اس ملک کے وزیر اعظم بننا یہ کوئی خلا جی کی وارڈ تو نہیں ہے. مگر وہ کیا مانگتے ہیں؟ خان صاحب کی ساری جدوجہد اس لیے ہے کہ مجھے اور میری پارٹی کو واپس لائیں, اقتدار دیا جائے. کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ایک نیشنل کنسنسس سے سب مل جل کے قومی یکجہتی سے ملک کو بنایا جائے, بچایا جائے. نہیں, وہ اپنے علاوہ تو سب کو چور سمجھتے ہیں جی, وہ سمجھتے ہیں اور سارے ان کو چور سمجھتے ہیں. اور جو حقیقتیں سامنے آ گئی ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا یہ کلیم کہ وہ بڑے صاف اور پاک تھے تو وہ تو نہیں رہا ابھی, کسی طرف سے نہیں رہا. لیکن وہ تو دھڑلے سے بولتے ہیں. وہ دھڑلہ تو بھی ختم ہو گیا نا جی, جب عدالت میں کھڑے ہو کے اس بی بی سے جنہوں نے نکاح کیا ان کا خامد جو عدالت میں کہہ کے گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ تڑلا تو بات ایسی رہے گی نا جی. جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو اتنی خوفناک ہیں کہ آپ کے ملک کا پیسہ پکڑا جائے انگلینڈ میں, ان کی انٹیلیجنس پکڑ کے ہمیں دے پیسہ, اپنا پیسہ واپس لے لیں, اور وہ خان صاحب وہ پیسہ مجرم کی مرضی کے مطابق اس کے اکاؤنٹ میں دے دیں, اس کو اکاؤنٹ میں دے دیں اور اس سے پلاٹ لے لیں, اور اس سے پلاٹ لے لیں. ٹھیک ہے. اور ادھر بھی پھر ٹرسٹ کا نام استعمال کریں. کتنی بری بات ہے. یہ تو لیڈر نہیں ایسے کرتے, اور نہ خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا. خان صاحب لیڈر تو نہیں ہے ویسے جی, کہلاتے ہیں وہ تو ابھی بھی, وہ اور ان کے لوگ جو ہیں وہ تو سانس دوسرا نہیں لیتے بات کرتے ہوئے. نہیں, خان صاحب تو کرنل صاحب میرا خیال ہے لیڈرشپ سے اوپر کی چیز ہے. وہ تو کلٹ کے ایک رہنما ہے نا. انہوں نے تو اپنے ماننے والوں کو, کچھ لوگوں کو, نوجوانوں کو, خواتین کو, حضرات کو اپنی شخصیت کے سحر میں گرفتار کر رکھا ہے. میرا خیال ہے جی یہ سحر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ ملک کی بات کی جائے, پاکستان کی بات کی جائے. خان صاحب جس تاریخ میں جس حصہ تھے, جس چیپٹر کا حصہ تھے, وہ چیپٹر ابھی دوبارہ نہیں آئے گا. اوکے. خان صاحب تو اس ملک کے وزیر اعظم مجھے تو نظر نہیں آتے. لیکن 2024 کے انتخابات میں جو فروری میں ہوئے ہیں, ان کی جماعت نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی, میں یہ کہوں گا کہ اس جماعت نے کیسے ووٹ لیے ہیں اور کیسے آئے ہیں, یہ ایک انکوائری کی اور ڈیبیٹ کی بات ہے. صاحب نہیں, دیکھیے یہ نہ کہیں, بات یہ ہے کہ جس طرح باقی جماعتوں نے ووٹ لیے ہیں ایسے ہی انہوں نے لیے. دیکھیں جی, وہ اسی نظام میں لی ہے نا جی, اسی نظام میں لی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے کا الیکشن تو صاف پاک تھا اور باقی جو وہ خراب تھے. ایسے نہیں ہوتا نا جی. نہیں, ویسے تو ہمارے جو موجودہ سردار ہیں یہ فوج کی اس پالیسی میکنگ میں شامل تھے جو جنرل باجوہ نے اپنے دورے اقتدار کے آخری دنوں میں یہ پالیسی جو طے کی تھی, نان انٹرونشن ان دا پولیٹیکل افیئرز. جی, تو جنرل عاصم منیر صاحب بھی اسی پر کاربند ہیں, کیونکہ یہ پالیسی جو ہے کسی بندے نے نہیں بنائی تھی. یہ ایک ادارے نے اپنے طور پہ رضاکارانہ طور پہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پولیٹیکل افیئرز میں اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے, الگ رہیں گے. اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی اسی نان انٹرونشن کی پالیسی پر جو ہے وہ
کاربند ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان کو سٹل عمران خان صاحب ان کو میں سمجھتا ہوں جی خام خواہ کسی نہ کسی طریقے سے ملوث کرنا چاہتے ہیں، مگر میرا اپنا خیال ہے جی کہ فوجی قیادت، چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی فوجی قیادت بھی، کور کمانڈرز بھی، وہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، پروفیشنل کمپیٹنس کی طرف رہنا چاہیے، ان کو مداخلت سول افیئر میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا ٹائم دیں، آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف لیکن مجھے ایک بات بتائیے، عمران خان صاحب تو وہ اچکزئی اور فضل الرحمان وغیرہ کے ساتھ مل کر تو ایک نیا عدم استحکام پیدا کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، تو کیا عمران خان صاحب کو مائنس رکھ کے سیاسی استحکام لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ، اس کی کریڈیبلٹی پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو باہر رکھ کے آپ؟ میں عرض کرتا ہوں جی، عمران خان صاحب ایکٹیولی تو ابھی بھی نہیں ہے جی، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر کے تو ملک میں بد امنی پیدا کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا یہ خواب خیالی ہو جانا ہے، یہ نہیں ہونا۔ نہیں، لیکن یہ تو خود استعمال ہونے کے لیے تیار ہے نا۔ یہ تیار ہے، مگر وہ جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، بڑا سمجھدار سیاست، لیکن وہ اس وقت جلے بنے بیٹھے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب جس طرح وہ سیاست سے الگ ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضل الرحمان صاحب کو سیاست سے الگ کرنا کوئی دور اندیش قدم نہیں تھا، کوئی بہتر قدم نہیں تھا، اور کے پی کے کو بیلنس کرنے کے لیے بھی اور ملک کو بیلنس کرنے کے لیے سیاسی طور پہ ان کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ یہ جس نے بھی ہٹایا ہے یہ ایک نامناسب فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ ان کو جتنی جلدی ہو ان کو مین سٹریم میں لے آنا چاہیے، تاکہ ملکی معاملات میں ان کی رائے اور صاحب رائے ہوتی ہے اسے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں مین سٹریم پالیٹکس میں لانا چاہیے دیکھیے، میں کہ وہ بھی سیاسی کردار ادا کریں؟ عرض کروں، عمران خان صاحب کے ووٹ اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اندرونی حالات، میں جو آپ کو کہتا ہوں چند تھوڑا سا وقت گزرے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے پی ٹی آئی خان صاحب کے علاوہ ہی سیاسی رول ادا کرتی نظر آ رہی ہے، یعنی مائنس عمران خان، مائنس عمران خان پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ ویسے کرنل صاحب، یہ خواہش ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نون لیگ کے بارے میں بھی تھی، اور انہوں نے نواز شریف کو مائنس کر دیا تھا، لیکن وہ مائنس نہیں رہ سکے۔ اس سے پہلے کی اسٹیبلشمنٹ کی ذوالفقار علی بھٹو یا بھٹو فیملی کو مائنس کر کے پیپلز پارٹی کو سیاست میں رکھنے کی خواہش تھی، لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکے۔ علاوہ حاضر قیاس یہ ایسا خواہش تو ہو سکتی ہے، عملاً کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے، اگر ان کی اپنی پارٹی ہی ان کے بغیر بہتری کرنی شروع کر دیتی ہے، اور کے پی کے کی گورنمنٹ بہتر انداز سے چلاتی ہے اور لوگوں کو ایک مثالی صوبہ دکھاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ یعنی عمران صاحب کے بغیر حکمرانی وہاں پر کر سکتے ہیں؟ شاید وہ ابھی بھی کر رہے ہو۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو وزارت کو عقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور ایسا ہی آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل لیول پر بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب مائنس کر کے اور کوئی اس طرح کے بندے کو، مثلا وہ جنرل صاحب کے جو پوتے ہیں گور ایوب خان صاحب، یا جنرل عمر کے جو بیٹے ہیں اسد عمر صاحب، اس طرح کے لوگوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، جرنیلوں کے لا کے تو پی ٹی آئی کو چلایا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی کہ جو خان صاحب کے بغیر چلنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ساتھ رکھنا
نقصان دہ پارٹی کے لیے. کسی بھی پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مائنس کہ پی ٹی آئی مائنس عمران خان از اکول ٹو زیرو نہیں ہے؟ جس طرح نون لیگ نواز شریف کے بغیر زیرو ہے, پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے بغیر زیرو ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بلاول جو ہیں وہ نواسے ہیں بھٹو صاحب کے, تو وہ بنیادی طور پہ تو ان کا نام بلاول زرداری ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اپنے نانا کا نام ساتھ رکھا ہوا ہے. میں عرض کروں جی, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی, پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, انہوں نے ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کی. اوکے. ہم نے 3 دفعہ قربانیاں دی. میں مسلم لیگ کی بات کرتے ہوئے, انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اپنی حکومت لگائی, لیکن حکومت بھی گوائی, جیل بھی لی, اور جلاوطن بھی ہوئے, جلا وطنی بھی لی, اور کنوکشن بھی ہوئی, ٹکا کے عمر قید تک ہوتی رہی, اور پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹنا پڑا. صدارت سے بھی سب کچھ کر دیا, ملیا میٹ کر دیا, پارٹی کے ایک ایک بندے کو پکڑ کے اندر کر دیا, سالہ سال اندر کر دیا بغیر کسی وجہ کے. شاہد خاقان ان کو اندر کر دیا, اور کئی ایسے, مفتاح کو اندر کر دیا. آپ کبھی دیکھیں کہ یہ کہ رانا ثناء اللہ پر رانا ثناء کو اندر کر. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ تو ساتھ کٹھی رہی. مسلم لیگ نے تو مائنس نہیں ہونے دیا نواز شریف کو. اوکے. آپ انگلیوں پہ گننے کے کتنے لوگ ہیں, نہیں, کوئی شک نہیں, کسی نے پارٹی قائم رہی, کوئی شک نہیں. اختلاف بھی ہوا تو ود ان پارٹی ہوا. اگر کوئی کسی چیز سے علیحدہ بھی ہونا تو پارٹی کے اندر رہ کے اس نے بات کی اور کٹھے رہے سارے. اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہم پھر واپس آئے. ٹھیک ہے. جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے, ہو بہو قربانیاں بھی دی, پھانسی بھی دی, ہر قسم کی, اور لیکن انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی. کسی نے نہیں کہا, جلسہ کر کے کسی نے گالیاں نہیں دی فوج کو, فوج کے چیف کو ٹارگٹ نہیں کیا, اور یہ شخص جس کا نام نیازی ہے یہ باز نہیں آیا. یہ خود نہیں کر رہا تھا, یہ کسی کے کہنے پہ کر رہا تھا. یہ فوج کو جو ٹارگٹ کر رہا تھا, یہ انسرجنسی آپریشن کے آخری حصہ مکمل کروا رہا تھا. یہ جو اب بھی جو کر رہا ہے یہ بھی کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے. یہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرتا ہے جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو. اس کو اگر یہ محب وطن ہے, اگر یہ کوئی سیاسی رول چاہتا ہے, اگر یہ اس ملک میں کوئی لیڈرشپ رول چاہتا ہے, تو اس کو فوری طور کے اوپر اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. اس کو گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے, اور ملک کو مضبوط کرنے کا پلان دے قوم کو کہ کیا پلان ہے اس کے پاس, اور اس کے لیے بیٹھے. اب اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ریلیونٹ رہے, تو ریلیونٹ تو تب ہی رہ سکتا ہے جب باقی ساری سیاسی لیڈروں سے مل کے تو کوئی راہ عمل تیار. اگر یہ ملنا ہی نہیں چاہتا, بیٹھنا نہیں چاہتا, ابھی لیٹلی اس نے ولنگنیس دی ہے بیٹھنے کو, بات کرنے کو. وہ اچکزئی والی جو کمیٹی بنائی ہے, تو دیکھتے ہیں اس میں بھی کتنا خلوص ہے, یا کہ اس میں بھی کوئی چیٹنگ ہے. اگر خلوص ہوا تو ملک مضبوط ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, اور ڈیموکریٹکلی بہتر ہو جائے گا. دیکھیے, خان صاحب کا رستہ روکنے کے لیے مسلم لیگ تو بالکل یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلم لیگ عمران خان کو ٹارگٹ نواز شریف نہیں کرنا چاہ رہا, شہباز شریف نہیں چاہ رہا. اچھا, مسلم لیگ کا ویسے مزاج بھی نہیں ہے ایسا, مزاج بھی نہیں ہے, وہ کرتے بھی نہیں ہے. وہ اپنا وہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں لوگ, ان کے کام سے ان کو ووٹ دیتے ہیں. گالم گلوچ بریگیڈ بھی نہیں ہے, نہ گالم گلوچ اور نہ کوئی اس قسم کی نیگیٹیوٹی بالکل نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے جی کہ, اور مجھے یہ زرداری صاحب اور بلاول میں بھی نہیں نظر آ رہی. پیپل پارٹی بھی بہت میچور منجی ہوئی پارٹی سیاسی جماعت ہے. لہذا خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور ملک کی بہتری اسی میں ہے. اور کوئی رستہ ایسا, دیکھیے کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ, کسی بھی ملک کی عسکری ادارے, کسی ملک کی فوج کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ ملک جو ہے اس کو آپ ڈیسٹیبلائز کریں, اس کو ڈیمیج کریں, اور ملک کو توڑنے کی طرف لے کے جائیں گے. یہ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا, اور نہ کرنا چاہیے. اور یہ کام خان صاحب فوری طور پہ بند کر دیں.
کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے کرنل سیف قریشی صاحب کی پرمغز اور مدلل گفتگو سنی کہ کس طرح پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان میں انسرجنسی شروع کی گئی ایک عرصے سے، اور پھر ایک جماعت کو، ایک سیاسی لیڈر کو، نام نہاد سیاسی لیڈر کو اس انسرجنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کو آخری مرحلوں میں کامیاب کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے اداروں نے مل کے پاکستان کو معاشی طور پر کولیپس ہونے سے بھی بچایا اور سیاسی عدم استحکام کو بھی دور کیا. اور اب ان تمام اداروں کی، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر شامل اداروں کی، عدلیہ کی، ریاستی اداروں کی، سیاستدانوں کی، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر استحکام کی طرف بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.